أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صلوات صلی اللہ محمد. اصحاب یمین کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، بعون اللہ آج وہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکا. اور گزشتہ روز آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر یہ بات پیش کی کہ خدا کو قیامت کے دن علی کے اصحاب چاہیے. اللہ اکبر. اصحاب یمین چاہیے اسے، اصحاب شمال اسے پسند نہیں ہیں. اسے یمین والے اصحاب چاہیے، اسے یمین والے اصحاب چاہیے. سورہ مدثر کے اندر پھر ارشاد رب العزت ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین. قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا
سوائے اصحاب یمین کے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کا، اپنے کاموں کا خود ذمہ دار ہوگا، سوائے یمین کے ماننے والوں کے جنہوں نے اس دنیا میں علی کے دامن کو تھاما تھا، اس دنیا میں علی آ کے انہیں تھام لے گا۔ علی آ کے انہیں تھام لے گا۔ یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے علی کی محبت، اس سے بڑا خدا کی قسم آج کے دور میں کیا ثبوت ہوگا کہ ہمارے حیدر پھپھا 75 سال کے ہیں پورے۔ کتنے سال کے؟ پورے 75 سال کے ہیں، صرف 75 سال کے، اور بائی پاس بھی ہوا ہے، پھر بھی محبت علی میں جوش آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اصحاب یمین، یمین کے ماننے والے، جنہوں نے یمین کے دامن کو تھام لیا ہو، ہے میرے ساتھ؟ پریشان تو نہیں ہے؟ موضوع سے مطمئن ہے انشاءاللہ؟ خاتم الانبیاء نے اس دین کے لیے، شریعت کے لیے، میں انتہائی آرام سے پڑھتا ہوں تاکہ ایک ایک مطلب، ایک ایک جملہ آپ کے ذہن میں جاگزین ہو جائے۔ ایک ایک جملے کو اپنے لوح دل پر رقم کر کے اس فرش اعزاز سے اٹھیے گا، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ رسول نے دین کے لیے بڑی زحمتیں اٹھائی۔ ساحر کہا گیا خاتم الانبیاء کو، مجنون کہا گیا، ابتر کہا گیا، پتھر مارے گئے، کچرے پھینکے گئے، لیکن خدا کی قسم حبیب خدا نے دین پہنچانے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی۔ جیسے جیسے دین بڑھتا گیا، پھیلتا گیا، اصحاب کی تعداد بڑھتی رہی، مسجد نبوی میں خاتم الانبیاء موجود ہیں کہ اتنے میں ایک بنو عبس نامی قبیلے کا سردار اپنے ناقے پہ سوار مسجد نبوی کے باہر آیا، فَأَنَاخَ نَاقَتَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، اور اپنے ناقے کو، اونٹنی کو مسجد کے دروازے پر باندھ دیا۔ بہت غور سے سنیے گا میرے بچے، جوان، بزرگ حضرات جو باہر بیٹھے ہیں میرا ساتھ دیں گے۔ باندھنے کے بعد اندر داخل ہو کے سلام کیا، فَأَحْسَنَ التَّسْلِيمِ، بہترین جواب سنا۔ نبی کے اصحاب ہیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں اصحاب پیغمبر پہ۔ بہترین سلام سنا، اور انتہائی بے ادبی سے اس بنو عبس کے سردار نے، جس کا نام ہے ابو سمسام عبسی، ہے توجہات، ہے میرے ساتھ؟ انتہائی بے ادبی سے کہا، ایکم الفتى الغوی الذی یزعم انہ النبی، کون ہے تم میں جو یہ گمان کرتا ہے، بہت غور سے سنیے گا، کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ فوثب الیہ سلمان، سلمان نے جب یہ سنا تو چھلانگ مار کے تیزی سے کھڑے ہوئے اور کہا، یا اخل عرب، اے عربی بھائی، اما ترا صاحب الوجہ الاقمر والجبین الازہر والحوض والشفاعہ والمسألة والإجابة والتواضع والسكينة والتكبير والتهليل والسيف والقضيب والعلو والشرف والجود والسخاء والمسألة والإجابة، ذاك مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے عربی بھائی، کیا تو یہ چاند سا چہرہ نہیں دیکھ رہا، یہ روشن پیشانی نہیں دیکھ رہا، یہ کہ جو صاحب مسئلہ و جواب ہے، جو صاحب شفاعت و حوض کوثر ہے، جو صاحب تکبیر و تحلیل ہے، جو صاحب شجاعت و ثقافت ہے، جو صاحب تکبیر و تحلیل ہے، تجھے کیا نور رسول اللہ نظر نہیں آ رہا؟ آگے بڑھا،
بہت غور سے ایک ایک جملے کو اصحاب یمین موضوع خدا کی قسم دیکھیے کہ خاتم الانبیاء کیسے کیسے اصحاب چھوڑ کے گئے تھے. اللہ اکبر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں اصحاب پیغمبر پر. آگے بڑھا اور کہا اگر تو واقعاً ابھی تک جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، کہ اگر تو واقعاً اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے تو یہ بتا متى تقوم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ وَمَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ، بارش کب ہوگی؟ وَأَيُّ شَيْءٍ فِي بَطْنِ نَاقَتِي، وہ جو دروازے پہ میری اونٹنی ہے اس کے شکم میں کیا ہے؟ وَمَاذَا أَكْتَسِبُ غَدًا، میں کل کیا چیز کسب کروں گا؟ وَمَتَى أَمُوتُ، اور میں کب مروں گا؟ سوالات پہنچے. یہودی ہے یہ ابو سمسام، ابھی تک یہودی ہے. خدا کی قسم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی نے کچھ نہیں بولا، اتنے میں جبرائیل وحی لے کر نازل ہوئے. اے محمد اس یہودی سے کہہ دیجئے، اس سے کہہ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عنده علم الساعہ، وہ خدا ہے کہ جس کو پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش وہی برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحموں میں شکموں میں کیا ہوتا ہے اس کو پتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو نہیں معلوم کل کیا کھائے گا. اللہ اکبر، کسی کو نہیں معلوم کل کیا کسب کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں پتا کس زمین پر مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، ہر شے کا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ اکبر، ہر شے کا عالم، ہر شے کا جاننے والا، ہر شے کے بارے میں علم رکھنے والا خدا وند کریم کی ذات ہے. اب جملے کی اگر قدر نہ کی تو میری دل شکنی ہوگی. قرآن کی ایک آیت محمد مصطفیٰ نے پڑھی. یہ جو بنو عبس کا یہودی ہے اس نے کہا مد یدک یا رسول اللہ، اے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. اللہ اکبر، رب نبی کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ کو رکھا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں. عزیزان گرامی، خدا کی قسم نبی کی زبان مبارک کا معجزہ ہے. ایک آیت سنی اسلام لے کر آ گیا، ایک آیت سنی اسلام لے کر آ گیا. میاں ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو پورا قرآن سنتے رہے؟ ارے منافق کے منافق رہے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اس رب الارباب قادر مطلق کے بھیجے ہوئے نبی. یہاں تک ہے میرے ساتھ؟ نہیں، آگے کی منزلیں کافی طویل ہیں. کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے بھیجے ہوئے نبی، اے رسول اللہ، اے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی. یہ بتائیے کہ میں پورے قبیلے کا سردار ہوں، اگر میں اپنے قبیلے کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، میری طرف دیکھتے رہیے گا، ایک جملے کو لوہے دل پر رقم کر کے سر سے ادا چھوڑنا. کہا کہ اگر میں اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر دوں، سب کے سب میرے انتظار میں ہیں کہ میں واپس آ کر انہیں کیا کہوں گا آپ کے بارے میں. اگر میں ان سب کو مسلمان کر دوں تو آپ مجھے اس تبلیغ اسلام کے بدلے میں کیا دیں گے؟ اللہ اکبر، ایسے اسلام کی تبلیغ نہیں کروں گا میں. مجھے آپ تبلیغ اسلام پورے قبیلے کو مسلمان بنانے کے بدلے میں کیا دیں گے؟ نبی نے سنا، مسکرائے، کہا کہ لکا عندی 80 ناقۃ حمر الظہور بیض البطون سود الحدق علیہا طرائف الیمن ونمت من الحجاز. کہا کہ اے ابو سمسام، اگر تو
اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر دے تو میں محمد مصطفیٰ تجھے 80 ایسے اونٹ دوں گا کہ جن کی پشت سرخ ہوگی، شکم سفید ہوں گے، آنکھیں سیاہ ہوں گی، اور ان کے اوپر یمن اور حجاز کے قیمتی ترین تحائف لدے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، لکھ کر دیجئے۔ بلایا، یا ابا الحسن، یا ابا الحسن، آئیے علی، آئیے، اٹھائیے ورقہ، لکھیے، اقرو، میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عبد مناف اقرار کرتا ہوں کہ اگر ابو سمسام نے اپنے قبیلے کو مسلمان کر دیا تو میں ابو سمسام کو ایسے اونٹ دوں گا کہ جن کے شکم سفید ہوں گے، پشت سرخ ہوگی، آنکھیں سیاہ ہوں گی، یمن اور حجاز کے قیمتی ترین تحائف اس پر لدے ہوئے ہوں گے۔ ابو سمسام نے لیا، چوما، چلا گیا۔ بیدار ہے میرے ساتھ؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ چلا گیا، 6-7 مہینے کے پاس واپس مدینہ آیا، آ کے پوچھا کہ وہ محمد عربی، رسول اللہ، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا خاتم الانبیاء کا انتقال ہو گیا، پردہ فرما گئے۔ پریشان تو نہیں ہے؟ میرے 10 دن کی تقریریں ایک طرف، آج کی یہ گفتگو ایک طرف، جب یاد آئے حقیر کے لیے دعا کیجئے گا۔ سارا سال ہم آپ کے لیے نجف میں دعا کریں گے، آپ یہاں پہ دعا کیجئے گا۔ اس نے کہا نبی تو چلے گئے، لیکن میں نے آسمانی کتب میں پڑھ رکھا ہے کہ اللہ کا نبی اپنا جانشین بنائے بغیر کبھی دنیا کو ایسے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اللہ کا نبی، یہ تو خاتم الانبیاء ہے، تو کوئی جانشین تو ہوگا۔ کہا نبی تو جانشین بنا کے گئے ہیں۔ کہا من وصی رسول اللہ، کون ہے اللہ کے رسول کا وصی؟ کچھ لوگوں نے ہاتھ پکڑا، کہا مسجد کے اندر ہیں، آئیے، لے کر آئے۔ ممبر پر جانشین رسول موجود تھے، ابو سمسام آئے، وہ رسول کا وثیقہ جیب سے نکالا اور کہا کہ خاتم الانبیاء، اللہ کے آخری نبی، مسجد بھری ہوئی ہے مسلمانوں سے، مجھ ابو سمسام عبسی کے مقروض ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے افضل ترین نبی میرے مقروض۔ خلیفہ نے سنا کہ کیا؟ وثیقہ دکھایا، لیا، پڑھا، 80 ناقة حمر الظہور بیض البطون سود الحدق علیہا طرائف الیمن ونمة من الحجاز۔ 80 ایسے اونٹ کہ جن کی پشت سرخ ہے، شکم سفید ہے، آنکھیں سیاہ ہیں، یمن اور حجاز کے قیمتی ترین تحائف۔ جب پڑھا منبر پر موجود شخص نے تو کہا یا ابا سمسام، تو جو چیز لے کر آیا ہے وثیقہ، ھذا فوق العقل۔ ہائے 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 ہائے، بنتا ہے اس پہ تعجب کرنا کہ تو جو یہ وثیقہ لے کر آیا ہے یہ عقل سے اوپر کی شے ہے۔ نبی اپنے جانے کے بعد کچھ نہیں چھوڑ کر گیا مگر یہ کہ ایک خچر، ایک عصا، ایک ردا۔ نہیں کر رہے توجہ، جملہ آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر آخری بندے تک جو باہر بیٹھے ہیں میرا ساتھ دینا۔ کہا نبی دنیا سے جاتے ہوئے صرف 3 چیزیں چھوڑ کر گئے، خچر، ردا، عصا، اور وہ بھی میرے پاس نہیں ہے، علی کے پاس ہے۔ تو میاں جب نبی نے خچر دینا مناسب نہ سمجھا ہو، امت کو حوالے کر کے کیسے گیا؟ اللہ اکبر، اللہ خچر دینا۔ اللہم صلی علی محمد۔ خچر تھا وہ بھی مجھے نہیں دیا۔ ابا سمسام نے سنا،
کہا ما ینطقو کی زبان نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، حبیب خدا نے لکھ کر دیا تھا۔ گریہ کرنے لگے۔ مسجد سے سلمان محمدی بلند ہوئے، سلمان علوی بلند ہوئے۔ اصحاب یمین، یمین والے ہوتے کیسے ہیں سنیے۔ بلند ہوئے، ابو سمسام کے ہاتھ کو پکڑا، کہا ابا سمسام آ میں تجھے لے کر چلوں اس کے پاس، لے کر چلوں اس کے پاس کہ جو محمد مصطفیٰ کا حقیقی جانشین ہے۔ ابا سمسام کے ہاتھ کو پکڑا، نکلے، آئے در علی ابن ابی طالب پر، فقرع الباب، آ کے سلمان نے باپ کو دستک دی۔ ادھر دستک دی، اندر مولا وضو فرما رہے تھے۔ جیسے ہی دستک دی، ہے بیدار ہے، جیسے ہی دستک دی اندر سے آواز آئی سلمان ابو سمسام کو لے کے اندر آ جاؤ۔ سلمان ابو سمسام کو لے کے اندر آ جاؤ۔ جب ابو سمسام نے سنا تو کہا فورب الکعبہ عجیب، خدا رب کعبہ کی قسم عجیب ہے یہ نہ مجھے جانتا ہے نہ میرا نام پتا ہے، پھر بھی مجھے اندر سے آواز دے کے بلا رہا ہے۔ اے سلمان من ھذا، یہ ہے کون؟ اب ادھر سلمان نے علی کے فضائل پڑھنے شروع کیے، سلمان محمدی نے، سلمان علوی نے کہا ابا سمسام ھذا الذی قال لہ رسول اللہ، یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں کائنات کے نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا من اراد العلم فلیأت الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس کو علم چاہیے ہو دروازے پر آ جائے۔ ھذا الذی قال لہ رسول اللہ، یہ وہ ہے کہ جس کی شان میں نبی نے کہا تھا علی خیر البشر فمن رضی فقد شکر ومن ابا فقد کفر، علی بہترین بشر ہے، جو میرے نبی کے اس کلام سے راضی ہو گیا وہ شکر ادا کرے، جو ناراضی ہے وہ کافر ہو گیا۔ ھذا الذی قال اللہ تعالی فیہ، یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں قرار دیا۔ ھذا الذی قال اللہ تعالی فیہ، یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ اے میرے حبیب یہ کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ خبر عظیم کے بارے میں۔ یہ نادان، یہ منافقین کبھی بھی نہیں پہچان سکیں گے کہ خدا کی سب سے بڑی خبر ہے کون، ان کو نہیں پتہ۔ ھذا الذی قال اللہ تعالی فیہ، یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ھذا الذی قال اللہ تعالی فیہ، یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ھذا الذی قال اللہ تعالی فیہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ ھذا الذی قال اللہ تعالی فیہ وجعلنا لهم لسان صدق علیا۔ ھذا الذی قال اللہ تعالی فیہ وجعلنا لهم لسان صدق علیا، یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے کہا ہم نے ساری پیغمبروں کی زبانوں کو علی کی زبان قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے دل بولا علی مولا۔ ابا سمسام کے ہاتھ کو تھامے سلمان علوی گھر کے اندر آئے، تشریف لے کر آئے۔ مولا نے کہا ابا سمسام کوئی وثیقہ ہے؟ کہا نعم۔ وثیقوں کو نکالا، اپنے ہاتھ کے خط کو دیکھا، مسکرائے، کہا یا سلمان، اے سلمان نادے فی الناس، جاؤ جا کے سارے مدینہ والوں میں، اوپر آپ میرا ساتھ دیں گے، میں انتہائی نازک منزل پر آ گیا ہوں، اب
کہ جا کے مدینہ والوں میں ندا دو، من ارادہ، جو کوئی بھی، صرف مسلمانوں میں نہیں، یہودی بھی آ کے دیکھیں، مسیحی بھی آ کے دیکھیں، جو کوئی بھی مدینہ میں ہے، جو کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا قرضہ کیسے ادا ہوگا، کل صبح سویرے سب کے سب اپنے گھروں سے نکلیں، مدینہ کے باہر جو ریت کے ٹیلے ہیں وہاں پر جمع ہو جائیں۔ مدینہ میں سلمان نے یہ صدا بلند کی، اب خدا کی قسم وہ کہ جو خیبر میں علم کے لیے ساری رات کروٹیں بدلتے رہے، اللہ، جب انہوں نے علی کے اس ادعا کو سنا تو کہا کل علی شرمندہ ہو جائے گا، ایک خچر ہے، ایک آبا ہے، ایک عصا ہے، 80 اونٹ کہ جن پر یمن اور حجاز کے قیمتی ترین تحائف، علی مدینہ والوں کی نگاہوں میں شرمندہ ہو جائے گا۔ صبح سویرے علی اپنے خاص اصحاب کو، نبی کے خاص اصحاب کو، اگلے دن یمین، اصحاب یمین کو لے کر، اللہ اکبر، صبح صبح گھر سے باہر نکلے، سلمان ساتھ ہیں، حسن مجتبیٰ کو لیا، حسین کو لیا، مدینہ سے باہر آئے، سارے مدینہ والے جمع ہیں، علی نبی کا قرضہ کیسے ادا کرے گا، علی کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، باہر آئے اور حسن کے کان میں کچھ الفاظ کہے، کوئی نہیں جانتا علی نے حسن سے کیا کہا، اور پھر کہا سلمان امضی مع الحسن الی کثیب الرمل، سلمان حسن کے ساتھ ابو سمسام کو لے کر وہ جو ریت کے ٹیلے ہیں وہاں چلے جاؤ۔ سلمان، ابا سمسام، امام حسن مجتبیٰ آگے بڑھے، ریت کے ٹیلوں کے قریب آ کر امام مجتبیٰ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر زمین کی طرف دیکھ کر کچھ کلمات کہے، اور پھر عصا، وہ عصا کہ جو نبی کا عصا تھا، اس عصا کو حسن نے بلند کیا، ریت کے ٹیلے پر مارا، سارے مدینے والوں نے دیکھا، ریت جھڑی، اندر ایک سخت پتھر نمودار ہوا، پتھر کے اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نیچے لکھا تھا لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ۔ دوبارہ مل کے حیدری، اللہم صلی علی محمد۔ جو میرے بھائی باہر بیٹھے ہیں اب اس جملے پہ میرا ساتھ دینا، آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبانیں میری خطابت نہیں، عظمت امیر کائنات کو سلام کریں گی۔ حسن مجتبیٰ نے عصا کو اٹھایا، اس سخت پتھر پر مارا، پتھر ٹوٹا اور اندر سے ایک لگام نکلی، لگام برآمد ہوئی، کہا ابا سمسام آگے آؤ، ابا سمسام آگے آئے، لگام کو ابا سمسام کے ہاتھ میں دیے، کہا کھینچو، ابا سمسام نے جو کھینچا تو کیا دیکھا، 80 ناقۃ حمر الظہور بیض البطون سود الحدق، 80 اونٹوں کی لمبی قطار کہ جن کے پشت سرخ ہے، شکم سفید ہے، آنکھیں سیاہ ہے، ان کی پشت پر یمن اور حجاز کے قیمتی ترین تحائف موجود ہے۔ مدینہ والوں نے جب دیکھا، صدائے بلند کی تکبیر کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی آگے بڑھے، کم مدینہ والوں خاموش، خاموش مدینہ والوں، خدا نے ناقہ صالح کی خلقت سے 2000 سال پہلے ان اونٹنیوں کو اس ریت کے ٹیلے کے نیچے چھپا کے رکھا تھا تاکہ آج کے روز مجھ علی کی ولایت کلیہ کو ثابت کر سکے۔ آج کے روز نہیں، ابھی تک جس نے توجہ نہیں کی، اب خدا کی قسم آپ بولے نہ بولے، وقت کا امام مجھے اس جملے پہ داد دے گا، فرزند زہرا میرے اس جملے کی قیمت ادا کرے گا، میں وصول کروں گا، آپ جانیں، آپ کی بیدار سماعتیں جانیں، بھائی وہ خدا
جو علی ابن ابی طالب کے ولایت مطلقہ کے اس بات کے لیے ناقہ صالح کی خلقت سے 2000 سال پہلے 80 اونٹنیوں کو ریت کے نیچے چھپا کر رکھ سکتا ہو، کیا وہ قاتلین زہرا سے انتقام کے لیے مہدی کو 1200 سال اللہ 1200 سال تک علی 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 ماشاءاللہ مل گئے علی ماشاءاللہ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ السلام۔ وہ خدا جو علی کی ولایت کے اس بات کے لیے 80 اونٹنیوں کو ریت کے ٹیلے کے نیچے چھپا سکتا ہو، کہ وہ قاتلین زہرا سے انتقام کے لیے مہدی کو 1200 سال تک پردہ غائب میں نہیں رکھ سکتا۔ حب علی ایمان، علی کی محبت ایمان کی علامت، علی سے بغض کفر ہے۔ توجہات امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ دربار مأمون میں ہیں، کہتے ہیں مأمون نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں علی قسیم النار والجنہ، علی جہنم اور جنت کا تقسیم کرنے والا ہے۔ تو کیا یہ کیسی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ مأمون کہہ رہا ہے، مأمون الرشید، یہ کیسی بات ہے؟ تو کیا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تم نے نبی کا یہ فرمان تو سنا ہوگا نا کہ علی کی محبت ایمان ہے، اللہ اکبر، اور علی کا بغض کفر ہے، اور جنت مؤمنین کے لیے ہوتی ہے، جہنم کافرین کے لیے ہوتی ہے۔ کہاں کہ یہی اس روایت کی تفسیر ہے۔ جب علی کی محبت ایمان ہو گئی، بغض کفر ہو گیا، تو علی کا جو محب ہوگا وہ آٹومیٹک جنت میں جائے گا، جو دشمن ہوگا آٹومیٹک جہنم میں چلا جائے گا۔ کہا واہ احسنت، خدا بہتر جانتا ہے علم کو کہاں قرار دے۔ ابا سلط حروی کہتے ہیں کہ میں مولا کے ساتھ تھا، واپس آئے مأمون کے دربار سے تو کہا میں نے خانہ غریب طوس میں آ کر کہا مولا کیا آپ نے حسین جواب دیا اس بادشاہ کو؟ مولا مسکرائے کا ابا سلط وہ جواب اس کے حساب سے تھا۔ اللہ، ابا سلط وہ اس کی عقل کے مطابق تھا۔ تو جاننا چاہتا ہے ہمارا بابا کیسے جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے؟ تو سن، میرا بابا جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑے ہو کے قیامت کے دن، واقعے والے دن، جہنم سے کہے گا یہ تیرا ہے، جنت سے کہے گا یہ میرا ہے۔ اس طرح میرا بابا جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا۔ تو یہ بات تو ماننے والی ہے کہ ائمہ معصومین نے بھی ہر ایک کی عقل کے مطابق فضائل علی پڑھ کے سنائے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بزرگان گرامی، خدا کوئی غم نہ دے،
سواغ اہل بیت کے، مجھ سے کہا گیا کہ آج دو تابوت برآمد ہوں گے۔ عزیزان گرامی، میرے اندر واقعاً طاقت نہیں، صبح سے خستگی کا عالم ہے، انتہائی آرام سے مصائب پڑھوں گا، چہروں کو پیٹیے گا، رونے میں حیا نہ کیجیے گا۔ چھوٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی مکھی کے پر کے برابر بھی حسین پر گریا کرے، خدا اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ کتنا کریم ہے غریب زہرا۔ ہاں عزادارو، عزاداران امام مظلوم، شب عاشور ہر ماں اپنے خیمے میں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے۔ قاسم کی ماں قاسم کو تیار کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں بیٹا قاسم، میں بیوہ ہوں اور بیٹا میں کربلا صرف اس لیے آئی ہوں کہ تیرے بابا نے وصیت کی تھی کہ قاسم کو کربلا لے کر جانا۔ اکبر کے خیمے میں اکبر کی ماں اپنے کڑیل جواں سے کہہ رہی ہیں بیٹا اکبر، تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اکبر تو میرے دل کا چین ہے، اکبر تو نہ رہا نا تو تیری ماں نہیں رہے گی، لیکن بیٹا باپ پر قربان ہونے میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ عزادارو، ایک خیمے میں ایک ماں ہے، مجھے دیکھیے بھی سنیے بھی، دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ان کے بالوں میں اپنے ہاتھ پھیر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے بیٹو دیکھو کل اپنے ماموں پر قربان ہونے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، اے بیٹو کل بتانا کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ ہاں عزادارو، جملے سنیں گے انتہائی آرام سے، خدا کی قسم ماں کی مامتا ہوتی کیا ہے ذرا محسوس کرنا۔ عزادارو، عاشور کی صبح کا سورج نمودار ہوا، ظہر تک بچے بار بار جاتے ہیں اور چھوٹے بچے ہیں نا، عون اور محمد، ارباب مقاتل نے لکھا کہ کبھی عون ماموں کے قدموں میں گر جاتا ہے، کبھی محمد ماموں کے قدموں میں گر جاتا ہے، ماموں جان ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے، ماموں جان اگر آپ نے ہمیں جانے کی اجازت نہ دی نا اماں کبھی ہم سے بات نہیں کرے گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، ہائے کہیے رونے میں حیا نہ کیجیے۔ عزادارو، ظہر کے وقت کے قریب دونوں شہزادے روتے ہوئے آئے ماں کے خیمے میں۔ جملہ سنیں گے ارباب مقاتل نے کیا لکھا؟ لکھا کہ عالم یہ ہے کہ کبھی عون اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، کبھی محمد اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، اماں ماموں مرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اجرکم علی اللہ، ہاں 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 ہاں، صداؤں کو بلند کر کے، نہ نہ نہ، جس کو علی کی بیٹی سے محبت ہے چہرہ پیٹتے ہوئے جملے سنے گا، اماں ماموں جانے نہیں دے رہے،
علی کی شیر دل بیٹی نے سنا، بلایا ابوالفضل عباس کو۔ عباس دوڑتے ہوئے آئے خیمہ زینب میں، کہا بھیا عباس جاؤ جا کے میرے بھائی سے کہو بھیا حسین آپ کو بہن زینب کے حق کا واسطہ ہے، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو عباس بچوں کو لے کر گئے، ادھر سے حسین نے آتے ہوئے دیکھا، اور جب عباس نے یہ جملے کہے نا کہ بہن نے اپنے حق کا واسطہ دیا ہے، غریب زہرا بلک بلک کر رونے لگا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ ایک حسرت کی نگاہ سے حسین نے دونوں بچوں کو دیکھا، عزادارو اون کو اپنے سینے سے لگایا، محمد کو اپنے سینے سے لگایا۔ جملہ سنیں گے عزادارو، عالم یہ ہے کہ حسین کبھی بچوں کی پیشانی کے بوسے لیتے ہیں، کبھی آنکھوں کے بوسے لیتے ہیں، کبھی رخساروں کے بوسے لیتے ہیں، کبھی سینوں کے بوسے لیتے ہیں۔ میں کہوں گا شاید اس لیے اتنے بوسے لے رہے ہیں کہ بس کچھ ہی دیر کے بعد بچوں کا سر زخمی ہوگا، آنکھ میں تیر ہوں گے، سینے پہ تیر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بچے ماموں کے پاس سے آئے اپنی ماں کے پاس، ماں کے خیمے میں آئے، جس نے ابھی تک گریہ نہیں کیا، سخت دل ہوگا جو اب گریہ نہ کرے۔ عزادارو علی کی شیر دل بیٹی، جانتے ہیں کیا کہا کہ بچوں یاد رکھو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جا رہے ہو بس میری 3 باتیں یاد رکھنا۔ اے میرے بیٹو، جب تم میدان میں اترو تو بیٹو یہ جو ماموں کا دشمن ہے بیٹو اسے قتل کر دینا، اور بیٹو یاد رکھنا جب تم فرات پر قبضہ کر لو میرے شہزادوں ہونٹوں سے پانی نہ لگانا، ماموں کی سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے۔ تیسری وصیت سنیں گے، تیسری بات کہ میرے بیٹو ماں کی آخری بات، بیٹو تم مجھ سے پہلے اماں زہرا سے ملاقات کرو گے، نانی سے ملاقات کرو گے۔ بیٹو نانی کو کہنا کہ نانی آپ نے ولایت کی راہ میں اپنا پہلو دیا، اپنا بازو دیا۔ نانی کو کہنا آپ کی بیٹی زینب نے اپنے 2 لخت جگر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو بڑے ہی تحمل سے علی کی بیٹی نے اپنے شہزادوں کو تیار کیا۔ جملہ سنیں گے کیسے تیار کیا، میں نے ختم کیا، خدا سلامت رکھے۔ کچھ حضرات اشارہ کر رہے ہیں قبلہ، بس 2-4 جملے سنیے۔ عزادارو علی کی بیٹی نے تیار اس طرح کیا کہ ایک کفن اون کو پہنایا، ایک کفن محمد کو پہنایا، دونوں کے سروں پہ اپنے ہاتھ سے عمامہ رکھا۔ خیمے سے ماں نے نہ جانے کس عالم میں رخصت کیا۔ عزادارو اون و محمد آئے ہیں میدان میں، عباس نے اون کو سوار کیا، حسین نے محمد کو سوار کیا۔ عزادارو میدان میں آ کے زینب کبریٰ کے بچوں نے رجس پڑھا ہے، خدا کی قسم کیا رجس پڑھا ہے۔
اے قوم، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ کہتے جا رہے ہیں، بڑھ بڑھ کے حملے کرتے جا رہے ہیں، اور جب ذرا تھوڑا قریب فرات کے اون جاتا ہے تو محمد چیخ کے کہتا ہے بھیا خیموں میں سکینہ پیاسی ہے۔ محمد قریب جاتا ہے، اون چیخ بھیا پانی کو ہاتھ نہ لگانا، اصغر پیاسا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، وہ جنگ کی ہے ان ننھے شہزادوں نے کہ عمر سعد ملعون نے کہا لشکر کو کہ چاروں طرف سے گھیر کر مارو۔ عزادارو، چاروں طرف سے زینب کے دل کے ٹکڑوں کو گھیرا، چاروں طرف سے حملہ ہوا، آواز دی ارے مامو جان ہماری مدد کو، شیر کی طرح پاس حسین لشکر پر حملہ۔ اجرکم علی اللہ۔ آئے حسین بچوں کے لاشوں کے قریب، عزادارو لاشوں کو اٹھایا، خیمے میں لے کر آئے۔ جملہ سنیں گے عزادارو، مقتل میں جب بھی لاشا گرا ہے بنی ہاشم میں کسی کا بھی، خدا کی قسم ہر لاشے پر علی کی بیٹی آئی ہے ہر لاشے پر زینب کبریٰ آئی ہے، اون و محمد کے لاشے پر نہیں آئی۔ خیمے میں لاشیں لا کر رکھے گئے، علی کی بیٹی نہیں آئی۔ عزادارو، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک دو ننھے ننھے سر نو کے نیزہ پر تھے، ہر سر کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی بیوی گریہ کرتی تھی، ان دو سروں پر گریہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ شام میں جب رہائی مل رہی تھی شہداء کے سروں کو لایا گیا، یہ دو سر تھے کہ جن پر کسی نے گریہ نہیں کیا۔ عزادارو، رہائی ملی، قافلہ مدینہ کربلا آیا، کربلا میں علی کی بیٹی نے حسین پر گریہ کیا، قاسم پر گریہ کیا، اکبر پر گریہ کیا، اون و محمد پر نہیں گریہ کیا، نہیں روئی۔ عزادارو، قافلہ کوفہ آیا، کربلا آیا، مدینہ گیا، مدینہ میں علی کی بیٹی نانا کی قبر پر گئی، بھیا کے مصائب سنائے، اکبر کے مصائب سنائے، قاسم کے مصائب سنائے، عباس پر گریہ کیا، ماں کی قبر پر آئی، حسین پر روئی، عباس پر روئی، بچوں کے مصائب نہیں پڑے، گریہ نہیں کیا۔ لیکن عزادارو، ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ میں علی کی بیٹی جب اپنے گھر آئی اور صحن میں جب دو چھوٹے مسلوں پر نگاہ پڑی، ان حجروں کو دیکھا، جان محمد کلیجہ منہ سے باہر، ارے بچوں ماں کو معاف، ماں کو معاف کر دینا، تم پر گریہ نہ کر سکی، بھائی کا ماتا